پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس پاور ہے، چاہے وہ یونیفارم ہو یا کرسی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پاورفل کو سزا ملتی ہے مگر تب جب وہ کسی اور زیادہ پاورفل سے ٹکرا جائے۔ یہاں کمزور کے لیے یہ قانون تلوار بن جاتا ہے اور طاقتور کے لیے صرف ایک جھکا ہوا کاغذ جس کو وہ کبھی بھی ہاتھ میں لے کر توڑ مروڑ سکتے ہیں۔ قانون کا مطلب ہوتا ہے سب کے لیے برابر انصاف، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں طاقتور کی مرضی چلتی ہے۔ یہاں ایک ایسا سسٹم ہے جس کو رول آف پاور کہنا غلط نہیں ہوگا۔ جس کے پاس کرسی ہے یا یونیفارم ہے یا کنیکشنز ہیں، وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ قانون کی تلوار کس کے سر پر چلے گی اور کس پر نہیں۔ اگست کے قریب ہم آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے، تو انہوں نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پروفائلیں ہیں، آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے۔ میں نے کہا میں تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا، میں تو ایک گناہ گار آدمی تھا۔ تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لے گیا ہوں، یہاں پہ رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن میں نے سوال کیا، میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر فائلیں بنائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں؟ یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے۔ اگر آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ کے اگینسٹ نیب اور ایف آئی اے ایکٹیو ہو جاتی ہے اور میڈیا آپ کا پبلک ٹرائل شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ سسٹم کے اپنے آدمی ہو تو وہی ایجنسیز آپ کے لیے شیلڈ بن جاتی ہیں، اور یہ سسٹم کبھی کسی ایک لیڈر کا نہیں رہا۔ جب تک پاور میں ہوتا ہے قانون ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جیسے ہی پاور جاتی ہے قانون ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ مطلب یہاں رول آف لا نہیں بلکہ رول آف پاور ہے۔ یہ تو کہانیاں یہ جرنیل بناتے ہیں نا، جب یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ کو تہس نہس کرتے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یہ گرفتار کرتے ہیں، تو پھر یہ اس طرح کی کہانیاں ان کو بنائے بغیر پھر ان کا کام آگے چلتا نہیں ہے۔ پاکستان تو مذاق نہیں ہے، ان جرنیلوں نے مذاق بنا دیا، حق نہیں ہے۔ فوج کا کام ہے بیرکس میں رہنا، فوج کا کام ہے پاکستان کے فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرنا، فوج کا کام ہے اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھنا۔ فوج کا کام ملک چلانا تو نہیں ہے نا۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کر لیں اور اس کو جیلوں میں بند کر دیں، اس پہ جھوٹے مقدمے بنا دیں۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ایک گھر کی باندی بنا دے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئے دن کانسٹیٹیوشن کو توڑ دے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ کبھی وہ صدر سے استعفیٰ لے، کبھی وہ چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگے اور کبھی وہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگے۔ تو یہ تو سب ان لوگوں نے مذاق بنایا ہے پاکستان کو، اور جو کہ مجھے بھی بہت محسوس۔ یہاں قانون ایک کتاب نہیں بلکہ ایک بندوق کی طرح ہے جس کا ٹریگر سسٹم کے ہاتھ میں ہے اور گولی چلانے کا وقت وہی طے کرتے ہیں۔ ان کے پاس 3 سب سے خطرناک گولیاں ہیں۔ نیب جو کرپشن کے نام پر کیریئر تباہ کر دیتا ہے، ایف آئی اے جو آپ کے ہر لفظ کو جرم بنا سکتا ہے، اور جوڈیشری جو ظلم کو قانون کا لباس پہنا دیتی ہے۔ اگر کوئی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے اس پر کرپشن کے کیس بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی میڈیا اینکر سچ بولے تو اس پر سائبر کرائم یا غداری کا لیبل لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی عوام کو جگانے کی کوشش کرے تو اسے لا اینڈ آرڈر کے نام پر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ مگر جب کوئی سسٹم کی فیور میں ہو تو وہی قانون اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہی انسٹیٹیوشن گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سب لیگل ہے مگر اصل میں یہ سب سکرپٹڈ اور پولیٹیکل ہوتا ہے۔ قانون کا صرف نام یوز ہوتا ہے لیکن اصل مقصد صرف ایک ہوتا ہے، کنٹرول حاصل کرنا۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کے قانون کی، جو کبھی اندھا ہوتا ہے، کبھی چشمدید گواہ اور کبھی صرف آرڈرز کا غلام۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کو قانون نے پھانسی کی سزا دی۔ حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات کروانا ہے، جو اس سال انشاءاللہ اکتوبر میں منعقد ہوں۔ انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دوں گا، اور میں اس لاہے عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا۔
اور بعد میں وہی ججز کہتے رہے کہ ہاں شاید فیصلہ غلط تھا، مطلب انصاف کے نام پر ڈرامہ اور سچ کا قتل کیا گیا۔ اور یہ کوئی پہلی اور آخری بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور اس کے بعد میں بھی ایسا ہی چلتا رہا۔ نواز شریف کو ایک اقامہ کے چھوٹے سے بہانے سے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کلین چٹ بھی مل جاتی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مطلب قانون بھی موسم کی طرح بدلتا ہے، کبھی دھوپ کبھی بارش۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان کو ایک گفٹ بیچنے کے الزام میں جیل بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جس نے گفٹس لیے، بیچے یا چھپائے، ان پر کوئی کیس نہیں۔ لگتا ہے کہ قانون کی آنکھ صرف اسے ہی دیکھتی ہے جسے پاور کے تخت سے نیچے گرانا ہو۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سسٹم کون چلاتا ہے، یہ قانون کا گندا کھیل کون کھیلتا ہے؟ یہ سسٹم ایک پوری ٹیم کا کھیل ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو کبھی سیدھے مارشل لا سے اور کبھی پردے کے پیچھے حکومت کو چلاتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی، فورن پالیسی اور بڑے بڑے بزنسز امپائر ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ جناب ہماری تقدیر کا فیصلہ چند یونیفارم جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ اور آج ہم پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ الیکشنوں کے لیے ہم تیار ہیں، الیکشنوں کے لیے ہم بھی تیار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے باقی بھی تیار ہیں، لیکن الیکشنوں کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، اس کو بھی تو پہلے سوچنا چاہیے ہمیں کہ الیکشن ہمیں کس طرف لے کے جائیں گے۔ کیا ہم ایک دوبارہ اسی پارلیمنٹ کو کے اندر جا کے بیٹھیں گے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ وہ کون ایک تنخواہ دار آدمی مجھے میرے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہا ہے اور مجھے ہی دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم کون ہو؟ پھر آتے ہیں پولیٹیکل ایلیٹس، جو دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں لیکن اکثر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور اگر کوئی آرڈر ماننے سے انکار کرے تو اس کی کرسی خطرے میں آ جاتی ہے۔ جوڈیشری کبھی تو یہ 2007 کی لوئر موومنٹس جیسا انڈیپینڈنٹ نظر آتا ہے، لیکن کبھی پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں فیصلے بدل دیتا ہے، اور بیوروکریسی یہ تو بس اپنا حصہ لیتے ہیں، سسٹم کے ساتھ مل کر پالیسی اور پیسہ بناتے ہیں۔ اور ان سب کے بعد باہر سے بڑے پلیئرز، IMF، فورن گورنمنٹس، جو اپنے لونز اور پریشر سے ہمارے سسٹم کا رخ بدل دیتے ہیں۔ is too important to ignore for all the reasons I suggested. We have tried alternative options. I wouldn't say that there aren't exceptions, but I don't think the military aid is buying us what we want it to. Military aid is, in large measure, a bribe to get the Pakistani army to do things we want it to do. یہ سب مل کر ایک ایسا جال بنتے ہیں جہاں انصاف صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو اس کلب کے ممبرز ہیں۔ یہ ہے اصلی پاکستان، جہاں انصاف کی فائل صرف تب کھلتی ہے جب سسٹم کو پولیٹیکل بدلہ لینا ہو، ورنہ انصاف کا دروازہ ہمیشہ بند ہی رہتا ہے۔ یہاں کیس بھی آرڈر پر بنتا ہے اور انصاف پرمیشن سے ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک ہم اس سسٹم کے ہاتھوں کھیلتے رہیں گے، اور جب لا سلیکٹیو ہو جائے تو صرف انصاف نہیں مرتا بلکہ عوام کا یقین بھی ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے۔ آج پاکستان میں لوگوں کا یقین کورٹ سے اٹھ گیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انصاف صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس پاور ہے۔ کمزور آدمی کا کیس 10 سال چلتا ہے، مگر طاقتور کا فیصلہ 10 دن میں ہو جاتا ہے۔ عوام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب لیگل فریم ورک کے اندر کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں سب سکرپٹڈ ہوتا ہے۔ بات صرف یہ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف یا عمران خان صحیح تھے یا غلط۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ قانون کس کے لیے ہے، صرف کرسی کے لیے یا صرف آرڈرز پورے کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ یہ سسٹم عوام کو انصاف مہیا کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ پاکستان تب تک نہیں بدلے گا جب تک قانون کا خوف صرف کمزور کو ہوگا اور سکون صرف طاقتور کو ملے گا۔ یہ ملک تب بدلے گا جب عوام کا یقین سسٹم پر واپس آئے گا، جب پولیس کا نام سن کر دل میں خوف نہیں بلکہ امن کا احساس جاگے گا، جب ہر جج اپنے دل سے پوچھے کہ میں انصاف دے رہا ہوں یا کسی کا حکم بجا لا رہا ہوں، جب یہ قانون طاقتور اور کمزور میں فرق کرنا بھول جائے گا، تب ہی پاکستان سچ میں آزاد ہوگا۔ قانون کا کام بدلہ لینا نہیں بلکہ انصاف دینا ہے، اور یہ انصاف ملک میں رہنے والی عوام کا حق ہے۔